أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم اس کا آج پارٹ 3 تمیم داری بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن، قال للہ ولکتابی ولرسولی وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ عید سے قبل وَلِكِتَابِ، اللہ کے قرآن پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ ایمان کا حصہ، قرآن مجید کی عزت کرنا یہ قرآن سے خیر خواہی، الدین النصیحہ۔ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کریمہ کا مذاق کفر، یاد رکھیے۔ اللہ تعالی نے جب تک چاہا 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حکم نازل فرما دیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب مشرکین، منافقین اور اہل کتاب، 3 جو گروپ تھے، 3 پارٹیاں اور جماعتیں تھیں، انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قبلہ کون سا؟ اگر بیت المقدس غلط ہے تو یہ 16 مہینے یا 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز کیسے پڑھتے رہے؟ اگر بیت المقدس صحیح ہے تو اسے اب چھوڑ کیوں دیا؟ بیت اللہ کی طرف چہرہ کیوں کر لیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو بیت المقدس کو کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب یہ بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف۔ اہل شرک نے اسی کو مذاق بنا دی اور مسلمانوں کو پریشان کر دیا کہ تمہاری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ آسمان کے مالک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تمہاری پہلی نمازوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
جیسے کچھ لوگ جب رفع الیدین شروع کر دیتے ہیں، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اللہ سمجھ دے دیتا ہے، اور حدیث سے محبت اور پیغمبر کی اتباع نصیب ہو جاتی ہے، پھر انہیں لوگ کہتے ہیں اچھا پہلی نمازوں کا کیا بنا جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی؟ تو اس کے لیے بھی یہی جواب ہے، اللہ پہلی بھی قبول کرے گا، اگلے اللہ آخری بھی قبول کرے گا۔ جب دین کی سمجھ آ جائے، پھر قرآن کی کسی آیت کا مذاق، استہزاء، یہ کفر ہے، عام دنوں کے اندر بھی، عام بول چال کے اندر بھی۔ اسلامی شعائر کا مذاق ایمان کو برباد کرنے والی بات۔ الدین النصیحہ والی کتابی، اللہ کے قرآن سے خیر خواہی یہ ہے، اس کی عزت کیجیے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ اسے پھر دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس کر دے گا۔ اب لوگ کہنے لگے جب یہ آیت کریمہ اتری، اہل کتاب نے کہا کہ دیکھو اللہ میاں اب نعوذ باللہ من ذالک غریب ہو گیا، وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب یہ اللہ کی شریعت سے مذاق۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور حقیقت میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو دینے والا ہے، وہ تو تمہارے ہی مال تمہیں بڑھا کر دینا چاہتا ہے، اور طریقہ یہ بتلاتا ہے کہ رب کے راستے میں خرچ کرو، گویا تم اللہ کو دے رہے ہو۔ اللہ کو جیسے ہم نے قربانی کی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو نہ گوشت اور نہ خون، کوئی شے نہیں پہنچتی۔ کیا پہنچتا ہے؟ یہ دل کا تقوی کہ کتنی محبت سے یہ میرے راستے میں جانور کو ذبح کر رہا۔ ایسے ہی مالک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سے مال لے، وہ تو دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق، انسان اور جنات، ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب کے سب اللہ سے مانگنے لگ جائیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اور اللہ سب کی ڈیمانڈ کے مطابق سب کی ضرورت پوری کر دے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے سمندر میں کوئی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے لیتی، اسے کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگوں نے اس آیت کریمہ کا مذاق اڑایا اور کفر کیا، لو جی اللہ بھی غریب ہے، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے تھپڑ رسید کر دیا، اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ ابو بکر نے ہمیں مارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ یہودی کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور وہ قرض مانگتا ہے تمہارا رب، مجھے غیرت آئی، میں نے اس کو مارا۔ وہ کہنے لگے یہودی قسمیں کھا کر کہ ہم تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے، اگر ہم نے کوئی بات کی ہے تو ابو بکر گواہ پیش کرے۔ اب اللہ کے قرآن کی عزت
الدین النصیحہ، قرآن سے خیر خواہی، کہ ابو بکر سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر کوئی گواہ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مجمع یہودیوں کا تھا، کوئی مسلمان تو تھا نہیں، مسلمان تو تھا نہیں، کوئی گواہ ہوتا؟ یہ سارے یہی بدماش جمع ہوئے تھے جو رب کی توہین کر رہے تھے، رب کے کلام پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ وہ مکر گئے اور کہنے لگے بالکل ہم نے ایسی بات نہیں کی۔ اب ابو بکر کون ہے؟ امت کا صدیق ہے، اگر گواہ نہ ملے تو صداقت پر حرف آتا ہے۔ یہ کیسا صدیق ہے؟ آسمان کے مالک نے قرآن اتار کر جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو بتلاؤ، انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ انہوں نے کہا کہ رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ رب نے قرآن اتار کر ابو بکر کی صداقت اور صدیق ہونے کا، اس کی جو ڈگری اور اعزاز تھا، اس کی اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی دے دی، اللہ نے آسمان سے گارنٹی اتار دی۔ یہ بالکل سچا ہے ابو بکر۔ اب غیرت کس بات پر آئی تھی کہ قرآن کی آیت کریمہ کا مذاق، قرآن سے مذاق نہیں ہو سکتا، یہ کفر۔ قرآن مقدس کلام کس کا ہے؟ اللہ۔ اس کی آیت کے ساتھ بھی کوئی مذاق کرے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مقدس اتارا، علیہا 19 سورۃ المدثر ہے، علیہا 19 کہ ان جہنمیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 19 داروغے مقرر کر رکھے، 19 داروغے۔ اب انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ ابو جہل نے جو ہی آیت کریمہ سنی، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار صرف 19 ہے اور میرے مددگار تو پوری وادی ہے، ایک ایک فرشتے پر میں 10 یا 100 آدمی قابو کے لیے چھوڑ دوں۔ اب یہ قرآن سے مذاق ہے۔ ایک کافر نے جب یہ بات سنی وہ کہنے لگا تجھے 100 کی کیا ضرورت ہے، 2 فرشتوں کو تم قابو کر لینا، 17 فرشتوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی۔ حالانکہ فرشتے، اللہ اکبر، 2 ہی فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر، اور بیوی نے تندور کے اوپر چڑھ کر چادر ہلا دی، لوگ دوڑے ہوئے آ گئے۔ آپ نے سمجھایا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں انسانی شکل میں جو آئے تھے۔ قصہ مختصر ہے، فرشتوں نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹنا ذرا۔ دروازہ کھولا، ایک پر مارا، صرف ایک پر، اور ایک ہی دفعہ پوری قوم کے چہرے پلیٹ کر دیے تھے، پورے پلیٹ کی طرح چہرے ہو گئے تھے۔ اب یہ قرآن سے مذاق ہے کہ میں کسی آیت کریمہ کے بارے میں اپنی زبان کھولوں اور غلط بات کہوں۔ فرشتے، اللہ اکبر، علیہا 19 19 فرشتے، ان کا جو ہیڈ ہے، مالک اس کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، سب نے مرحبا کہا، چہرے پر مسکراہٹیں آئیں، لیکن جہنم کے اوپر جو مالک فرشتہ کھڑا ہوا تھا، اس کی پیشانی پر پھر بھی سلوٹیں پڑی رہی، اتنا سخت، جیسے رمضان المبارک آتا ہے، لوگوں کو دیکھ لو آپس میں مذاق، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی
زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اور جہنم کے بالکل کنارے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. پوچھتا ہے اس سے روزہ رکھا ہے؟ دوست آپس میں روزہ رکھا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کیوں میرے گھر میں کوئی دانے نہیں ہے. آئے اب وہ آگے سے ہنس پڑتا ہے. یہ کفر ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ نے تم پر روزے لکھ دیے، فرض کر دیے. اور میں یہ کہوں رمضان آئے کہ نہیں میرے گھر میں تو دانے ہیں، تم روزے رکھو، معنی کہ تم بھوکے ہو، گھر میں خرچہ نہیں ہے، دانے نہیں ہے، گندم نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے تم روزہ رکھو. یہ قرآن سے مذاق ہے اور آدمی بالکل کفر کے اندر پہنچ جاتا. الدین النصیحہ قلنا لمن للہ ولکتابہ. اللہ کے قرآن سے خیر خواہی یہ ہے. تلاوت کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں پچھلا جمعہ جب چل رہا تھا یہ سیریز کہ اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے، اور آج اس سے مذاق نہ کیجیے. قرآن کی کسی آیت سے مذاق نہ کیجیے. پردے کی آیتیں اتر رہی ہیں، سورۃ نور ہے. اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کی پردے کی ضرورت نہیں، یا پردے کو ٹھیک بھی مانے کہ ہاں پردہ ٹھیک ہے، لیکن دل میں تنگی محسوس کرے کہ نہیں. سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے، دل میں تنگی کہ اگر اسلام میں یہ پردہ نہ ہوتا تو بڑا ہی ٹھیک تھا. کفر ہے، آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا. ایک آدمی پردہ نہیں کرواتا، گناہگار ہے. یاد رکھیے گا مسئلہ، یہ باتیں آخرت میں بڑی یاد آئیں گی اور بڑی کام آئیں گی. ایک آدمی پردہ نہیں کرواتا، گناہگار ہے، کہتا ہے ہاں کوشش کر رہا ہوں، بیوی کو سمجھاتا رہتا ہوں. اور ایک آدمی پردہ نہیں کرواتا اور پردے داروں کا مذاق اڑاتا ہے، حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے یہ تنگی ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. وہ مسلم ہی نہیں رہتا، کفر میں پہنچ جاتا. اللہ کے قرآن کی آیت کا مذاق یہ کفر ہے. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، کبیرہ گناہ ہے، اسے کہو داڑھی رکھو، ہاں کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا اور بوڑھا ہو جاؤں، مختلف بہانے بناتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے داڑھی میں کوئی اسلام ہے، یہ کفر، یہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، کفر کر بیٹھا ہے. آدمی اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے. ایک آدمی نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے اور 4 بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کر لے جس میں ہمت ہو. لیکن ایک آدمی کہتا ہے یہ اسلام تو سیکس سکھاتا ہے، عورتیں جمع کرنا. اب یہ آدمی قرآن کے ساتھ کفر کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہا. ایک آدمی میں ہمت نہیں ہے، وہ نہیں کرتا، کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن وہ کہے کہ یہ اسلام کیسے ہے جو 4 عورتوں کو بھی کہو، عورت کو بھی اجازت دو کہ ایک عورت 4 مردوں سے شادی کرے. اب یہ اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور کفر کر بیٹھتا.
ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی پیسے دیتا ہے اور پھر اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، پیسے دے دے واپس، اب تو عرصہ بیت گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں دیتا، پہلے بہانے، پھر دیکھتا ہے یہ کمزور آدمی ہے، لڑائی نہیں کرے گا، کہتا ہے میں نہیں دیتا۔ ایسے ہوتا ہے معاشرے میں نہیں دیتا۔ اب یہ غریب آدمی، کمزور آدمی کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے مت دو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن میں تجھ سے سارے پیسے لوں گا۔ اب دیکھو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو جیب میں ہے وہ بھی دے دے، قیامت کو لے لینا۔ اب یہ فکرہ اس کو کفر میں دھکیل رہا ہے، یہ قیامت کا مذاق اڑا رہا۔ آدمی سوچتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جنت کا مذاق۔ یاد ہے آپ کو، سال بھی نہیں گزرا غالباً ابھی، بہاولپور میں کالج کے پروفیسر کو قتل کر دیا ایک نوجوان نے، اسی کا طالب علم تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اسلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ کیسے؟ کہتے ہاں جنت ہوگی، وہاں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں گی اور یہ مولوی زبان سے شہد چاٹ رہا ہوگا۔ اب وہ جنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر جنت کی آیات ہے، ان آیات کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کفر کر رہا۔ یاد رکھیے گا، قرآن مقدس کی کسی آیت کریمہ کا مذاق انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسئلے پر بولنے سے پہلے سوچئے میں کیا کہہ رہا۔ ویسے تو یہ عام سا مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں دانے ہیں میں اس لیے روزے نہیں رکھتا، ہمارے ہاں یہ عام سا ہے، لیکن انسان کو جہنم کے کنارے پر پہنچا دیتا۔ دیکھیے قرآن مجید اور یاد کر لیجئے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سورۃ توبہ 65 نمبر آیت کریم ہے، اسے یاد کر لیں، دفتروں میں لکھ کر لگا لیں، اپنی ذاتی پرسنل ڈائری کے اندر لکھے کہ کوئی آدمی شریعت سے مذاق کرے، یہ آیت کریمہ اس کے سامنے نکال کر رکھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے پیغمبر ان کو کہو کیا مذاق کے لیے اللہ ہی رہ گیا ہے؟ ہائے ہائے، قل اب اللہ، کیا مذاق کے لیے اللہ ہی رہ گیا ہے؟ وآیاتہ ہی، کیا مذاق کے لیے اس کا قرآن ہی رہ گیا ہے؟ ورسولہ ہی، کیا مذاق کے لیے اس کا رسول ہی رہ گیا؟ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ دیکھو کیسے مسلم یہ مذاق کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں، کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر بیٹھے۔ دیکھو ساروں نے ایمان تو لے کر آئے ہیں، سارے مسجد والے کلمہ تو پڑھتے ہیں، جس مسجد میں بھی جاؤ گے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کر دیا۔ اللہ ہی مذاق کے لیے رہ گئے، نبی کے ساتھ مذاق ہے، ہائے ہائے، اللہ کے قرآن سے مذاق ہے۔ اچھا حافظ جی جو حافظ قرآن ہے، اب تحقیر تذلیل کیسے؟ حافظ جی لفظی تبدیل کر دیں بھئی، اس کو اور کوئی کام نہیں، بیچارہ مولوی بنے گا۔ مجھے یاد ہے میرا ماموں جب ہم اہل حدیث ہوئے
اور قرآن سے تعلق قائم ہونا شروع ہوا. اس کے الفاظ یہ تھے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ بھیک مانگا کریں گے. تصور ہی ہے یہ لوگوں کا. اللہ نے وہ دیا کہ ان کو بھی اتنا نہیں دیا. الحمدللہ رب العالمین. لوگوں کے ہاں حافظ جی کیا قرآن کا حافظ ہے بیچارہ, ہائے ہائے, اب ترس کھاتے ہیں اس پر. یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ میرا بیٹا, یہ بیچارہ مسیتر ہے. اوہ, کفر کر بیٹھتے ہو, یاد رکھو, کفر کر بیٹھتے ہو. قرآن سے بڑی ڈگری بھی کسی کے پاس ہے؟ قرآن کے سب سے پہلے حافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. جو یہ قرآن سے مذاق کرتے ہیں, شریعت سے مذاق کرتے ہیں, داڑھی سے مذاق کرتے ہیں, کوئی غلطی ہو جائے داڑھی والے سے سیدھا داڑھی پر اٹیک کریں گے, گویا اس کے دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے, دل کے اندر کفر بیٹھا ہوا ہے. ان کی سزا کیا ہے؟ ذالک جزاؤہم جہنم. انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, پیپ کے پیالے ان کے منہ پر لگیں گے, آگ کے انگاروں کے اندر ان کو ڈالا جائے گا, ویل وادیوں میں ڈالا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. انہوں نے میرے رسول کے ساتھ اور میرے قرآن سے مذاق کیا. تو یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ دیکھ لو قرآن مجید ہے, سورۃ کہف ہے جو آپ جمعے پڑھ کر آئے ہوں گے, 156 نمبر آیت ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. انہوں نے میرے قرآن کے ساتھ اور میرے پیغمبر کے ساتھ مذاق کیا. اسلام سے مذاق کوئی آسان کام ہے؟ ہائے, قرآن سے مذاق, مذاق کے لیے اللہ اور رسول ہی رہ گیا. دیکھیے گا ذرا, مذاق کے لیے یہ قربانیاں آئیں. کسی نے چھوٹا جانور لیا اپنی استطاعت کے مطابق. اب جو اسلام دشمن ہے, اچھا اس پہ چڑھ کر پل صراط سے تو نکل جائے گا, ارے ہائے ہائے بیچاری پڑوسن بیٹھی ہوئی تھی اس کا جہیز لے دیتا, کیا تو قربانیوں میں پڑ گیا؟ شادیاں آئیں بربادی, مال اڑاتے ہیں. غمی آئے بدعت کر کے مال اڑاتے ہیں. ان کے بدعتیوں کے تہوار آئے, نیا سال آئے یا کوئی اور, دیکھو کیا کچھ یہ کفر کرتے ہیں. اب انہیں نظر نہیں آتا, نیا موبائل خریدا ہے 1 لاکھ کا, دوست بھی کہتے ہیں پارٹی کھلا. گاڑی خریدی ہے 2D, اب تو 2D تو گئی پتہ نہیں کس زمانے میں اوپر آ گئی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں. اب دوست کیا کہتے ہیں؟ پارٹی کھلاؤ, پارٹی کھلاؤ. مکان خریدا ہے, کھانا کھلاؤ. قربانی کی ہے 1.5 لاکھ کا جانور, کہتے ہیں اوہ بے وقوف, مر رہا تھا پڑوسی اس کو دوائی لے دیتا, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ دین کے دشمن, اسلام کے دشمن. ان کے لیے بڑی خوبصورت اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا. سن لو آج قرآن مقدس, آپ کو پتہ لگے کہ شریعت سے مذاق کتنا مہنگا پڑتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. جب ہماری آیتوں میں سے کوئی بات ان کے علم میں آتی ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, افطاریاں کرواؤ, اسلام کی باتیں, دین کی باتیں, پھر شیئان اتخذها ہزوا, اتخذها ہزوا, پھر اس قرآن کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. یہ ساری موم بتیاں آنٹیاں جو ہیں قربانی کے دنوں میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں, غریبوں کا خیال کرو, کینسر اسپتال میں پیسے دے دو,
AD سینٹر میں مال جمع کرا دو، یہ سب ایکٹیو ہو جاتی ہے، یہ سب جہنم کی کتیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو بازاروں کے اندر پھرتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، یہ جہنم کا ایندھن، یہ پیغمبر کی حدیث۔ دین سے کبھی مذاق نہ کریں۔ ہاں میں عمل نہیں کر سکتا، میں غلط گانے سنتا ہوں، اپنی اس غلطی کا احساس ہے، میں ویسے سنتا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب گانے سنتے ہیں فلم، نعوذ باللہ، میں آپ کے لیے اپنی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ، لیکن میں کہتا ہوں میں گناہ گار ہوں۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا فلمیں دیکھنے سے دین کی سمجھ آتی ہے، معاشرے کا پتہ چلتا ہے، اب یہ شریعت کے ساتھ مذاق، شریعت کے ساتھ یہ مذاق۔ آئے ہائے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، وہ ایک عیسائی تھا نا، عیسائی آدمی مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو پڑھا لکھا آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتب بنا دیا، وہی اترتی ہے یہ لکھا کر، وہ لکھنے لگ گیا، مشہور ہو گیا، کاتب وہی ہے فلاں شخص۔ کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا، علاقہ ہی چھوڑ گیا۔ اب کیا کہتا تھا؟ دیکھو مرتد ہونا الگ چیز ہے، جو جرم میں آج بیان کر رہا ہوں موضوع سے متعلقہ، وہ جا کر کیا کہتا تھا؟ عیسائیوں کے پاس چلا گیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں آتا، میں کچھ لکھ کر دے دیتا تھا اور وہ اسے قرآن کہہ کر لوگوں میں بیان کرتا تھا۔ اب یہ مذاق کس سے؟ نبی سے اور رب کے قرآن سے۔ مرتد ہو گیا، چلا گیا۔ بہت لوگ مرتد ہوتے ہیں۔ اس کا جرم یہ تھا، کہتے ہیں نبی پر کوئی وحی نہیں آتی، کوئی وحی نہیں آتی، میں کچھ آیتیں لکھ دیتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیان کر کر کہتے آسمان سے اترا۔ یہ جرم تھا اس کا۔ مر گیا۔ جب مر گیا عیسائیوں نے دفن کر دی۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، زمین نے اس کو باہر پھینک دی، باہر پھینک دی۔ اب اس علاقے میں مسلمان بھی رہتے تھے۔ عیسائیوں نے کہا یہ مسلمانوں کی شرارت ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا۔ انہوں نے گہرا قبر گہری بنائی، پھر دفن کر دیا۔ صبح اٹھے، زمین نے پھر باہر پھینک دی۔ کیوں؟ قرآن سے مذاق ہے، نبی سے مذاق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی خوب گہرا گڑھا کھودو، نیچے تک لے کر جاؤ۔ نیچے تک لے گئے، اس میں ڈالا، بند کر دیا۔ صبح ہوئی، زمین نے پھر باہر پھینک دی۔ اب وہ عیسائی بھی کہنے لگے یہ زمین اس کو قبول نہیں کرتی۔ اور سن لو مسلمانوں، جو قرآن کی عزت نہیں کرتا، قرآن کی مذاق، شریعت کا مذاق، اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، زمین بھی اسے قبول کرنے کو تیار۔ پھر عیسائیوں نے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا، اوپر ہی پڑا رہا، اوپر ہی پڑا، دفن نہیں کر سکے، زمین قبول ہی نہیں کرتی۔ اس لیے وقت ہوا چاہتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا، 20-22 سال ہو گئے، کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا کہ مجھے ذاتی طور پر یہ ضرورت ہے، اور اللہ دینے والا بنائے، لینے والا کبھی نہ بنائے۔ الدین، مجھے خیر خواہی یہ ہے، مجھے آپ سے درد ہے، محبت ہے آپ سے۔ یا اللہ یہ میری مسجد میں آئے ہیں، انہیں قرآن سے عزت کرنے والا بنا دے۔ میری مسجد میں آئے ہیں، اللہ ان کی نمازیں محمد والی نماز بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت، نہ کوئی شہرت، رب نے سب کچھ دے رکھا۔ ایک درد ہے دل میں، تڑپ ہے، اللہ
یہ آ گئے، اب یہ جانے نہ پائیں، تیرے دین کے سپاہی بن کر جائیں، تیرے دین کے مجاہد بن کر جائیں۔ جہاں قرآن سے مذاق ہو یہ سینہ سپر کھڑے ہو کر کہیں زبان بند کر، تو مسلمان کے پاس کھڑا ہے۔ دین سے مذاق کبھی برداشت نہ کریں، وہ تو ہوتا ہے مسلمان، اور کوئی جو دین سے مذاق برداشت کرے اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں۔ وآخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی الدین النصیحہ پارٹ 4 4 نمبر اسی موضوع سے متعلقہ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ کوشش کیا کریں وقت پر آئیں، منبر پر امام کے چڑھنے سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تو شافی ہے اللہ۔ ہمارے وسیم بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے سسر بہت بیمار ہیں، ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، ان پر آسانیاں فرما، رحم فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، جس جس مرض میں مبتلا ہے، اللہ کن کہہ کر سب کو شفا عطا فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔